تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے، بتائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میں کافی تاخیر سے پہنچا ہوں، ہمارا جہاز 2 گھنٹے لیٹ تھا اور بہت وہاں انتظار کرنا پڑا، پیچھے سے بھی بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، انتظار اور تھکاتا ہے، تو ابھی مجھ میں کوئی ہمت نہیں ہے کہ میں آپ سے کوئی لمبی بات کروں، میں صرف آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، لیکن یہ کہ ایک حدیث ایسی سنا رہا ہوں جس میں پورا دین اللہ کے نبی نے پیش کر دیا۔ آپ نے فرمایا اربع اذا كانت فيك فما ضرك ما فاتك من الدنيا، اربع اذا كن فيك ما ضرك ما فاتك من الدنيا۔ آپ نے فرمایا 4 باتیں مجھ سے لے لو، صرف 4، 10 نہیں، 15 نہیں، 20 نہیں، 40 نہیں، 4۔ ہم لوگ بیٹھ جاؤ، کھڑے نہ رہو، پیچھے کرسیوں پہ بیٹھ جاؤ، کوئی بھی کھڑا نہ رہے، پیچھے لوگوں کو نظر نہیں آ رہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ 4 باتیں مجھ سے لے لو، پھر دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے، اور تمہیں کوئی نقصان نہیں ہے، تم نفع ہی نفع میں ہو، اس دنیا میں بھی آخرت میں۔ تو کیا ہیں وہ 4 چیزیں؟ صدق و حدیث، حفظ و امانت، حسن و خلیقت، عفت فی تقویت۔ میرے نبی کو آپ نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے اللہ نے ایسے بول دیے ہیں کہ ایک ایک بول میں پورا جہان چھپا ہوتا ہے۔ اس کی ایک آپ کو میں مثال دیتا ہوں حدیث پاک سے، کہ ایک ایک بول میں، ہمارے لیے تو کچھ نہیں ہے کیونکہ ہم عربی دان نہیں، عربی سمجھتے نہیں، جو سمجھتے تھے اس کی بات نقل کرتے۔ طفیل بن عمرو دوسی، یہ دوس قبیلہ کے سردار تھے، یہ مکہ آئے تو ان سے لوگوں نے کہا ہمارا ایک نوجوان بہت بڑا جادوگر ہے، جو اس کی سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، تو برائے مہربانی ذرا اس سے احتیاط رکھنا۔ تو انہوں نے خوف سے کانوں میں روئی ڈال لی کہ میں سنوں ہی نہیں۔ طواف میں آئے تو دیکھا ہمارے نبی نماز پڑھ رہے تھے، تو چہرے کی نورانیت، اس کی کشش، کہنے لگا یہ کون ہے؟ تو ان کے ساتھیوں نے کہا ہوا وہی جادوگر۔ تو طفیل کہنے لگے، میں نے کہا ہلاکت ہے تیرے لیے طفیل، تو اتنا بڑا سردار ہے اور زندگی کے
کتنے ہی تجربات سے تو گزرا ہے، کیا یہ چہرہ جادوگر کا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو فرمایا کہ میں اس کی بات سنتا ہوں، ٹھیک ہوگی تو لے لوں گا، غلط ہوگی تو میں کہڑا کچھ نکا کاکا بھائی میں سمجھ نہیں آؤں۔ تو روئی نکال کے پاس بیٹھ گئے، اب نفل پڑھ۔ تو آپ نے محسوس کیا ایک آدمی آ کے بیٹھ گیا، آپ نے نماز مختصر کر دی، سلام پھیرا تو وہ کہنے لگے ما تقول یا محمد، کیا کہتے ہو، لوگ ان سے کیا کہتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا میں کہتا ہوں ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ ایک جملہ 4 سیکنڈ۔ اب جس کے سامنے کہا جا رہا ہے وہ عربی دان ہے، میرے نبی نے کہا مجھے ایسا کلام ملا ہے جس میں جہان چھپا ہوا ہے، اس کی دلیل اب آپ کو بتا رہا۔ اب طفیل بن عمر نے کیا کہا، بن عامر نے کیا کہا؟ کہنے لگا اعد اعد، دوبارہ کہنا دوبارہ کہنا، فقد بلغنا قاموس البحر، تیرے ایک جملے نے 7 سمندروں کو اپنے اندر لے لیا۔ یہ بتانا چاہتا ہمارے لیے تو عربی تو ستا عربی دا بیڑا غرق کر کے رکھ چھڑے، فنا کر کے چھڑ، عرباں دی عربی بھی پنجا چھڑی تو ستا پاکستانی آ کے۔ آج کل کے عرب بھی ہماری طرح ہیں، سوی دعا خطہ کذا انا یذہب انا اذہب، تو بھائی پھر چھڑی تسی آ کے۔ تو آج کل کے عربوں کو بھی عربی نہیں آتی، تو وہ عرب تھے اور خالص اور عربی کا دور تھا، تو وہ کہنے لگا اعد، دوبارہ سنا دوبارہ، فقط بلغنا قاموس البحر، تیرے چند لفظوں نے 7 سمندر پی لیے۔ آپ نے دوبارہ دہرایا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ کا آگے ہاتھ بڑھا، بول کیا کہلوانا چاہتا، کلمہ پڑھ لوں۔ یہ حدیث بھی جوامع الکلم میں سے میں آپ ساری ہیں، لیکن اللہ نے میرے دل میں یہ ایک ڈال دی تو اس کے لیے میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا، اور اب میں وہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا صرف 4، زیادہ نہیں، 5 بھی نہیں ہے، 4 باتیں لے لو، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری، جدہ میں رہو، مدینے میں رہو، نیو یارک میں رہو، انگلینڈ میں رہو، لندن میں رہو، جہاں مرضی رہو۔ صدق حدیث ہے، زندگی بھر سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے۔ بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے۔ پوچھا جھوٹ بول سکتا ہے کہ نہیں؟ جھوٹ نہیں بول سکتا، ہر عیب کر سکتا ہے، جھوٹ۔ تو پہلی چیز فرمائی صدق حدیث ہے، سچ بولنا، اپنی زندگی میں سچ کو داخل کرنا۔ جب اللہ پہلی ملاقات کرے گا اپنے بندوں کے ساتھ، دیدار کرائے گا، نقاب ہٹائے گا، تو انبیاء، شہداء، صدیقین، مبلغین، صوفیاء، علماء، مجاہدین، کیسے کیسے ٹائٹل والے لوگ بیٹھے ہوں گے، لیکن اللہ کس ٹائٹل سے پکارے گا؟ مرحبا بالصادقین، تمہارا رب اپنے سچے بندوں کو ویلکم کرتا، سچے۔ تو پہلی بات ہے میرے بھائیوں، اپنی زندگی میں سچ داخل کر لو، جھوٹ نکال دو۔ جھوٹ ذلت ہے اور سچ عزت ہے۔
دوسرا فرمایا حفظ و امانت، زندگی بھر کسی کو دھوکہ نہ دیں. مسلمان دھوکہ نہیں دیتا ہے، کسی کو دھوکہ نہ دیں. دیانت اور امانت سے زندگی گزار، لین دین معاملات میں کبھی خیانت نہ کر. آپ نے فرمایا میں اپنے امتی سے ہر گناہ کی توقع رکھتا ہوں، میرا زمانہ ہو یا میرے بعد کا زمانہ ہو، میں اپنے امتی سے ہر گناہ کی توقع رکھتا ہوں سوائے دو کہ اگر وہ میرا ہے 2 گناہ کبھی نہیں کرے گا، باقی ہو سکتا ہے ہر پاسے ڈھے پوے. فرمایا ایک وہ جھوٹ کبھی نہیں بولے گا اور ایک وہ دھوکہ کبھی نہیں دے گا. دوسری صفت ہے، آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کی 2 صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں، صادق امین. صادق امین یہ اسلام کے بیج ہیں، سچائی اور دیانت. اگر آپ مجھ سے پوچھیں اسلام کو 2 لفظوں میں بیان کرو تو میں عرض کروں گا سچائی اور امانت داری، دیانت. اگر آپ مجھ سے فرمائیں کہ کفر کو 2 لفظوں میں بیان کرو تو میں کہوں گا جھوٹ اور دھوکے بازی. ساری دنیا کا کفر 2 چیزوں میں آتا ہے، جھوٹ، دھوکے بازی. ساری دنیا کا اسلام 2 چیزوں میں آتا ہے، سچائی اور دیانت داری. تو دوسری چیز آپ نے فرمائی دیانت. ایک صحابی ہیں جریر بن عبداللہ، انہوں نے اپنے نوکر سے کہا گھوڑا خرید کے لا، یہاں پیسے دے دو. وہ منڈی گیا، 300 روپے کا گھوڑا طے کیا، لے کر آیا، کہا جی میں 300 دا لے تو پیسے دے دو. اب قانوناً ٹھیک ہے یہ گھڑی میری ہے، وہ 500-600 ریال کی ہے، میں اس کو 1000 ریال میں بیچوں یا 10 ریال میں بیچوں میری چیز ہے، کوئی قباحت نہیں ہے. جریر بن عبداللہ جو تھے وہ شاہی خاندان کے تھے، یمن کے، گھوڑوں کی نسلوں کو جانتے تھے. انہوں نے دیکھا گھوڑا قیمتی تھا، مالک کو پتہ نہیں، کہنے لگے بھائی 400 کر دوں؟ اس نے ایسے حیران ہو کے دیکھا، پھر کہنے لگا جی کر دو. کہا 500 کر دوں؟ کہا جی کر دو. کہا 600 کر دوں؟ وہ تھوڑا شک چ پی گیا بھی کدی لین والے بھی ریٹ ودائے. شیخاں کو پوچھو تو کھالا لیندے. تو وہ پریشان ہو گیا یہ کیا ہو رہا ہے. کہنے کہ 700 کر دوں؟ پھر کہنے کہ 800 کر دوں؟ کہنے لگا حضور میں تو 300 تے بھی راضی آؤں، تسی پتہ نہیں کیوں بدائی جاندے ہو. تو تسی لینا دا لو تو میرے غریب دا نال حادثہ تو نہ کرو. تو آپ نے فرمایا بابا تیرا گھوڑا 300 کا نہیں 800 کا ہے، اب اس کو 800 دے دو، گھوڑا باندھو. جب وہ چلا گیا تو ان کے نوکر نے پوچھا میں نے جو 300 میں طے کیا تھا تو 500 کس خوشی؟ تو فرمایا کہ اس کا گھوڑا 800 کا تھا، 500 کا نہیں تھا، اور میں نے اپنے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے وعدہ کیا تھا زندگی بھر کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، سب کی خیر خواہی چاہوں گا. تو بھائیو ان 2 صفتوں میں پورا اسلام چھپا ہوا ہے. جیسے ایک گٹھلی میں پورا درخت ہوتا ہے، یہ 2 بیج ہیں، اس میں پورا اسلام. اور تیسری چیز فرمائی حسن و خلیقت، کہ اپنے اخلاق اچھے کر، اپنے اخلاق اچھے کر. اب لوگ بازار کا قانون جانتے ہیں، جب سپلائی کم ہو جاتی ہے تو ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے اور پرائسز اپ ہو جاتی ہے. جب سپلائی زیادہ ہوتی ہے ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تو قیمتیں نیچے چلی جاتی ہیں. پھر مارکیٹنگ کرنی پڑتی ہے، پھر مارکیٹنگ کے لیے لوگ رکھنے پڑتے ہیں. یہ جو میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں یہ پوری دنیا کی مارکیٹ میں کوئی نہیں ہے، بہت تھوڑی ہیں. میں کر لوں آپ کر لیں،
تو اللہ وہ قیمت لگائے گا جو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں. اور خاص طور پر اچھے اخلاق، اس سے دنیا خالی ہو چکی ہے، دنیا خالی ہو چکی ہے. اللہ کا فضل ہے، ابھی حج کیا، حرم شریف تنگ پڑا ہوا ہے. مسجد، ابھی مدینہ سے آ رہا ہوں، مسجد نبوی تنگ ہو رہی ہے. عمرے والے، حج والے، اللہ کا فضل ہے، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے بے شمار ہیں، لیکن اچھے اخلاق والے لاکھوں میں ایک بھی نہیں ہے. جو زبان پہ قابو جانتا ہو، جو جھک جانا جانتا ہو، جو معاف کرنا جانتا ہو، جو غیبت پر ٹیپ لگانا جانتا ہو، جو غصے پہ سہ جانا جانتا ہو، جو ناگواری میں بھی مسکرانا جانتا ہو، جو سخاوت جانتا ہو، جو محبت جانتا ہو. ہمارے تو نفرتوں نے آگ لگا دی. اور اپنے اخلاق ٹھیک کرنا ہے تو دو چیزیں. اخلاق بہت لمبا، میرے نبی نے فرمایا اچھے اخلاق 360 صفات کا نام ہے. اچھے اخلاق 360 صفات کا نام ہے. ایک صفت بھی کسی کو مل گئی تو جنت میں چلا جائے گا. ایک اگو کام سوکھا کر دیتا نا، ساڑھے جہنم میں حوصلہ ہو گیا. تو ابو بکر سامنے بیٹھے تھے، یا رسول اللہ ان 360 میں کوئی میرے اندر بھی ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے اندر پوری کی پوری صاحب، تیرے 100/100 ہے، ایک شاید ایک بھی گھٹ کوئی نہیں، پورا ہے. تو اپنے اخلاق کو اگر شروع کرنا ہے تو دو چیزوں سے شروع کریں. ایک زبان کی حفاظت کریں، جھوٹ، غیبت، گالی، طنز، طعنے، یہ تباہ کر دیتے ہیں زندگی. جتنے گھروں میں آج رشتے ٹوٹ رہے ہیں، بھائی بھائی سے، اولاد ماں باپ، خون کے رشتوں میں جو پھیکا پن ہے، اس کے پیچھے کوئی بڑی لڑائیاں کوئی نہیں. یہ زبان ہے. میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ سارا دین 30 بارے 10 لاکھ حدیثاں. تو اس کو میرا نبی کہہ رہا ہے خلاصہ بتاؤں، اپنے دین کا خلاصہ بتاؤں. کہ جی کیا ہے؟ مجھے دیکھو، آپ نے یوں کیا. فرمایا کف ھذا معاذ، اسے قابو میں رکھ، یہ پورا دین کا خلاصہ چابی ہے نا. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ زبان کے بول پر بھی کوئی پش پڑتال ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا بھلا ہو، سب سے زیادہ جہنم میں یہ زبان ڈالے گی، سب سے زیادہ یہ لے جائے گی. زبان کی حفاظت کرنا سیکھ. میرے نبی نے فرمایا ابو ذر 2 باتیں بتاؤں؟ اللہ کی قسم قیامت کے دن کوئی تیرے جیسا نہیں ہوگا اگر تو یہ کر لے. کرنے میں آسان، وزن میں بہت ہیوی، اور قیامت کے دن کوئی تیرے جیسا ہوگا ہی نہیں. کہا جی کیا؟ کہا ایک زبان پہ قابو رکھنا، ایک اخلاق اچھے رکھنا. تیرے دعا تیرے جا کوئی نہیں ہوگا. تو ایک چیز اخلاق بہت بڑا مضمون ہے. سینکڑوں آیات، نماز کی چند آیات ہے، سینکڑوں آیات، ان کو 2 میں حدیثوں میں جمع کرنا زبان. دوسرا، اس دل کو سب سے صاف رکھو. کوئی گالی دے دھو دو، یوں سمجھو کپڑے پہ داغ لگ گیا دھو دیا. کوئی برا کہے، داغ لگ گیا دھو، پانی سے دھو دو. اس کو اپنے اللہ پہ چھوڑ دو کہ یا اللہ تجھ سے بدلہ لوں گا، اس سے کچھ نہیں چاہیے. میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے انس، میری ایک بہت بڑی سنت ہے. یہ لفظ صرف ایک جگہ میں نے پڑھا ہے کہ میری ایک بہت بڑی سنت ہے. داڑھی بھی سنت ہے لیکن بہت وڈی نہیں آکھیا. پگ بھی سنت ہے لیکن وڈی ساری نہیں آکھیا. میری ایک بہت بڑی سنت ہے، اگر تو وہ کر گیا نا تو جنت میں تو اور میں اکٹھے رہیں گے ہمیشہ کے. جنت چھوٹی جی شے ہے میرے نبی دے ساتھ نال. تو اور میں جنت میں اکٹھے ہوں گے اگر تو اس کو کر گیا نا. پھر فرمایا کہ کم اوکھا دسن لگا، سوکھا نہیں ہے. واضح کیا ان استطعت او قال ان قدرت، بیٹا کرنے میں زور لگے گا. دوسرا ان تصبح و تمسی، یہ زور ساری زندگی لگانا پڑے گا، ایک واری دا دھکا کافی نہیں ہوئے گا. کہ جی کیا ہے؟ ولیس فی قلبک غش لأحد،
اس دل کو پوری دنیا کے انسانوں سے صاف کرتا. دنیا میں 700 کروڑ انسان ہیں, مسلمان نہیں آکھیا کہ مسلمانہ کو دل صاف کر, سب سے دل کو صاف کرتا. اگر اپنے اخلاق کو شروع کرنا ہے ان 2 باتوں سے شروع کرنا, ایک دل کو دھونا سیکھ لیں, ایک زبان پہ قابو پانا سیکھ لیں. اونچ نیچ ہو جائے تو یا اللہ معاف کرو, جا معاف کی منٹ لگے. اور چوتھی چیز فرمائی عفت فی طعمت, کہ رزق حلال کمانا, حرام نہ کمانا. حرام زیادہ رہے گا, یاد رکھ, حلال تھوڑا رہے گا. ایک بڑی پرانی بات ہے, ہماری جماعت گئی چیچا وطنی, تو ایک چھوٹی سی تحصیل ہے, وہاں ایک بڑے بزرگ تھے مولانا عبداللطیف صاحب, حضرت رائے پوری کے وہ بڑے خلفاء میں سے تھے اور ٹھیٹھ پنجابی بولتے تھے. تو ہماری جماعت پاس بیٹھی تھی تو 2 بندے آ گئے. ایک بندے کا مجھے حلیہ بھی آج تک یاد ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 1972 کی بات. اس کے ایکشن سے نا مجھے وہ یاد رہ گیا ہے. خاکی ٹوپی, خاکی کرتا, خاکی شلوار, بڑی اینک, تھوڑا جا موٹا بھی, پیٹ بھی باہر نکلے. تو کہتا ہے حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے تے بو. یہ اس کا ایکشن مجھے یاد رہ گیا, ایک اس کی ڈیلیوری, ایک اس کا ایکشن. حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے تے بو. انہوں نے بڑے پولے منہ سے کہا حلال تھا تھوڑا ہی لبو. حلال تھا تھوڑا ہی لبو. تو چوتھی چیز ہے رزق حلال کر, عفت فی طعمت. میرے نبی کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے حضرت سعد بن معاذ, آپ کی نظر پڑی ان کے ہاتھوں پر, تو وہ ہاتھ پہ نشان پڑ جاتے ہیں نا مزدوروں کے, کئی چلا چلا کے. تو آپ نے کہا سعد تیرے ہاتھوں کو کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ بچوں کے لیے کماتے 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 مزدوری کرتا ہوں ہاتھوں سے, تو میرے ہاتھ سخت ہو گئے. تو دیکھو مجھے, آپ نے سعد کا ہاتھ پکڑ کے ایسے بوسہ لیا, پھر فرمایا بچوں کو حلال حلال حلال. بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسا ہو جائے گا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. اور آپ نے فرمایا جو صبح سے شام تک حلال کمانے میں تھک جاتا ہے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ساڑی تو دنیا میں دین ہے, سچائی ہو, دیانتداری ہو, اچھے اخلاق ہو, رزق حلال ہو, تو 24 گھنٹے نماز, 24 گھنٹے نماز کی شکل بدل گئی. 5 نہیں نمازیں اب اس کی 24 گھنٹے نماز. میرے نبی نے فرمایا جس نے دنیا کمائی, من طلب الدنیا حلالا, رزق حلال, سعین علی اہلہ, بچوں کو کھلانے کے لیے, تعطفا علی جارہ, غریبوں پہ خرچ کرنے کے لیے, غریب پڑوسیوں پہ, استعفافا عن المسئلہ, سوال سے بچنے کے لیے. رزق حلال کمایا, سوال سے بچے, اولاد کو کھلائے اور غریبوں پہ خرچ کرے. تو میرے نبی نے فرمایا اس میں کوئی جہاد, کوئی تبلیغ, کوئی نماز, کوئی روزہ, کوئی ذکر, کوئی دعوت, کوئی تلاوت, کوئی تہجد, صرف اس کی چھوٹا سا کھوکھا بھی ہے نا تو وہ اعچار کم کردہ گیا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا قیامت کا دن جب آئے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگا. تو بھائیو میرے نبی اوتی تو جوامع الکلم, میرے رب نے مجھے وہ بول دیے ہیں کہ ایک ایک جملے میں سمندر بند ہے. میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی, اس کی وضاحت میں چند باتیں اور ہو گئیں. آپ کر لیں, میں کر لوں, دنیا بھی بن جائے گی, آخرت بھی بن جائے گی. یہ تبلیغ کا کام انہی صفات کو سیکھنے کی محنت ہے. اللہ آپ کو موقع دے, ضرور وقت لگائیں, بہت فائدہ ہوگا. السلام علیکم. اللهم لك الحمد كما أنت أهله, فصل على محمد كما أنت أهله, وافعل بنا ما أنت أهله, إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما, ان سب بھائی تیری محبت میں جمع ہوئے ان کا آنا قبول فرما. ہمیں سچائی نصیب فرما, ہمیں دیانتداری نصیب فرما,
ہمیں اچھے اخلاق نصیب فرما، ہمیں رزق حلال نصیب فرما، اپنی محبت دے، اپنے محبوب کی محبت دے، دنیا کی تنگیوں سے بھی بچا اور آخرت کی تنگیوں سے بھی بچا، اور جن دوستوں نے یہ ساری محفل کا انتظام کیا ہے ان سب کو انتہائی جزائے خیر نصیب فرما، انہیں ان کی نسلوں کو شاداب آباد نحال فرما، تمام شرکائے مجلس کی دنیا آخرت اہل عیال سمیت اعلیٰ فرما، بہتر فرما، خوبصورت فرما، وصلی اللہ تعالی نبی الکریم۔ سر بندگی عطا کر میرے دل کی بے حسی کو، غم عاشقی عطا کر